گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات اسے قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سید یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 3 مارچ 2017 3 جمادی الثانی 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ اپنے ثانی یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر 161 موضوع حضرت شیخ محمد بن عمر وراق ترمذی کے نزدیک معاشرے میں فساد کی اصل وجہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 264 65 66 میں بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، اس کو جا کے گھر بھی پڑھ لیجئے گا۔ اور اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔
اللہ جل جلالہ و من والہ و اعظم اسمہ و تم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی الصبر خیر الرسل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں کائنات کو تسخیر کرنے والا نسخہ کیا ہے کہ حضور سرور کائنات کی بات کو مان لیا جائے. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. آپ کی حدیث پاک آج کے موضوع کے عین مطابق ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق پہ ہوتے ہوئے جو شخص جھگڑا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے کناروں پہ گھر لے کے دینے کا ضامن ہوں. ہم کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں. حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آگ لگا دیں. حق کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک کی بات کو مان لیں. اب نبی پاک کی بات کو مانا تو اب حق پہ تھا, پہلے حق پہ بھی تھا تو نہیں حق پہ رہے گا, نہیں حق پہ رہے گا. حضور نے فرمایا سرور کائنات نے جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے میں اس کو جنت کے کناروں میں گھر لے کے دینے کا ضامن ہوں. حدیث پاک کا دوسرا یہ حدیث پاک 3 باتوں سے ہے. پھر سرور کائنات نے فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. آج ہم میں سے کوئی ایسے جھگڑے میں مبتلا ہے جو حق پر بھی ہے, آج حضور کے صدقے وہ جھگڑا چھوڑ دے تو وہ کامیاب ہو گیا. اس پہ داتا صاحب پہ آنا اس کا کامیاب ہو گیا. اس نے اپنے نبی کی بات کو مان لیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. آپ کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی بات کو ماننا. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں اللہ کو وہ مانتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے. اسی طرح حضور سرور کائنات کو وہ مانتا ہے جو حضور سرور کائنات کی مانتا ہے. آج کا حکم آپ کا کیا ہے کہ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو جنت کے کناروں میں گھر لے لے, میں ضامن اس کے گھر دینے کا. پھر آپ نے فرمایا مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. آج کے بعد ہم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ حدیث پاک موضوع کے مطابق تھی جو لی ہے. مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے تو جنت کے درمیان میں گھر لے کے دینے کا ضامن ہوں. پھر آپ نے فرمایا اپنے اخلاقیات کو عمدہ کرے تو اعلیٰ جنت میں گھر لے کے دینے کا ضامن ہوں. آج ہم حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑے ختم کر دیں گے. ہم حجویری ہیں, ہم امن والے لوگ ہیں, داتا صاحب کے مرید ہیں, ہم امن والے لوگ ہیں. حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑے ختم کر دیں اور اپنے مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولیں, کبھی جھوٹ نہ بولیں. اللہ کو پسند نہیں ہے جھوٹ بولنا. اور اپنے اخلاقیات کو سنوارتے جائیں تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم پہ امڑ پڑیں گی. حضور کی بات سنیں گے. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. آج ہمارا شجرہ نسب داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ کا فرمانے علی شان, آپ کا ذری قول, آپ فرماتے ہیں جب امیروں میں امراء میں فساد آ جائے تو لوگوں کی معیشت برباد ہو جاتی ہے. امراء میں حکمرانوں میں فساد آ جائے تو لوگوں کی معیشت برباد ہو جاتی ہے. اور جب علماء میں فساد آ جائے تو لوگوں کی شریعت خراب ہو جاتی ہے. جب علماء میں فساد آ جائے تو لوگوں کی شریعت میں کمی واقع ہو جاتی ہے, نمازیں ضائع ہونے لگ جاتی ہیں, جھوٹ سچ یہ سب معاملے. داتا علی حجویری کا قول ہے. اور آپ فرماتے ہیں اگر فقراء میں صوفیہ میں فساد آ جائے تو پھر لوگوں کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے حکمران بھی ہم بھی حکمران ہیں, اپنے اپنے گھروں کے, اپنے اپنے شعبوں کے حکمران ہیں ہم. اگر ہم میں خرابی آئے گی تو ہمارے جو متحد ہیں وہ برباد ہو جائیں گے, ان کی معیشت برباد ہو جائے گی. یہ چین اوپر تک جاتی ہے. یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ حکمران وہ بھی ہیں. آپ میں سے ہر فرد اپنے گھر کا حکمران ہے. اگر اس میں فساد آ جائے گا تو اس گھر کی معیشت برباد ہو جائے گی. اسی طرح اگر ملک کے حکمرانوں میں داتا علی حجویری فرماتے ہیں اگر ملک کے حکمرانوں میں فساد آ جائے گا تو پھر معاشرے کی معیشت برباد ہو جائے گی. علماء میں فساد آئے گا تو لوگوں کی نمازیں خراب ہو جائیں گی, لوگوں کا دین خراب ہو جائے گا. فقراء میں اگر فساد آئے گا تو لوگوں کی اخلاقیات خراب ہو جائیں گے. آج ہم نے یہاں بیٹھ کر کیا سیکھنا ہے کہ اپنے اخلاقیات کو بھی عمدہ کرنا ہے. ہم حکمران بھی ہیں, ہم علماء بھی ہیں. جتنا علم ہمارے پاس ہے ہم اس حساب سے علماء ہیں. اگر اس علم کے مطابق ہم عمل نہیں کریں گے تو علماء میں فساد آ جائے گا. جب علماء میں فساد آ جائے گا تو ہماری اولادیں, چونکہ ہم حکمران ہیں, وہ ہماری رعایا ہماری اولادیں, ہماری اولادوں میں فساد آ جائے گا
جس باپ نے بچے کو دعوت اسلامی میں داخل تو کروا دیا، خود سر پہ دستار نہیں باندھتا، امامہ شریف نہیں باندھتا، تو بچہ کبھی نہیں باندھے گا، آخر وہ چھوڑ ہی دے گا۔ مدرسہ بھی میں نے اکثر یہ دیکھا، باپ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کے اندر شریف فساد نہ آئے تو خود اس کو دین کا پابند ہونا پڑے گا۔ اور ہم فقراء بھی ہیں، ہم صوفی بھی ہیں، صوفیہ کا علم پڑھتے ہیں، اور ہم اگر ہمارے اندر ریاکاری آ جائے گی، ہم بد اخلاق ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے گھر والوں میں بھی اور معاشرے میں بھی بد اخلاقی آ جائے گی۔ داتا صاحب کی بات کو آپ سمجھیں، آپ نے فرمایا جب عمراء میں فساد آئے گا تو لوگوں کی معیشت خراب ہو جائے گی، جب علماء میں فساد آئے گا تو لوگوں کی شریعت خراب ہو جائے گی، جب فقراء میں فساد آئے گا تو لوگوں کے اخلاق خراب ہو جائیں گے۔ کتنے بڑے صوفیاں اور کیسی کمال کی بات کی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ساری بات یہ ایسے ہی ہے، اس کو سمجھ جائیں۔ ہم نے اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہے۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جن واسطوں سے بیعت ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ سلسلہ نسب بھی حضرت علی المرتضیٰ سے ملتا ہے۔ علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں آپ، حسنی اور حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ امام حسن کی طرف والد کی طرف سے امام حسن کے بیٹے ہیں، اور والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے امام حسین کے بیٹے ہیں۔ آپ کے اندر حضرت امام حسن کی معاملہ فہمی اور حضرت امام حسین کی بہادری بھری ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں۔ آپ 34 سال ہمارے اندر رہے کم و بیش لاہور میں، 31 سال کی عمر میں یہاں پر آئے، اور 34 سال ہمارے پاس رہے، اور 65 سال کی عمر میں دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ یہی آپ کا حجرہ تھا، یہاں جہاں آپ تشریف فرمائے آج، اسی حجرے میں آپ رہا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سب سے برا شخص وہ ہے جو لوگوں میں فتنہ پیدا کرے۔ علی کے ماننے والے آج کے بعد نعرہ حیدری لگانے والے کبھی لوگوں میں فتنہ پیدا نہیں کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے جھگڑا ہو۔ آپ کا فرمانے علی شان ہے سب سے برا شخص وہ ہے جو فتنہ فساد کو اٹھائے اور لوگوں کو پریشانی میں مبتلا رکھنے کی کوشش کرے۔ آج آپ عہد کریں گے کبھی فتنے والی بات نہیں کریں گے، اس بات کو دبا جائیں گے۔ اگر ہم علی المرتضیٰ کو مانتے ہیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، اور دوسرا کبھی یہ خواہش نہیں رکھیں گے کہ لوگوں میں جنگ لگ جائے۔ لوگوں میں آپ فرماتے ہیں سب سے برا شخص وہ ہے جو فتنہ فساد کو اٹھائے اور لوگوں کے حوادث میں گرفتار ہونے کا خواہش مند ہو، کہ لوگ حادثے میں گرفتار ہوں اور وہ بندہ خواہش مند ہو۔ ایسی کبھی بھی نیت رکھے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں درود پاک پڑھیں۔ جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب و نظر فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کسی کو شیخ کامل نہ ملے تو پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ سبحان اللہ، یہ شیخ کامل ہے، شیخ کامل ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور کتاب کے 39 ابواب باندھے۔ پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے، دوسرے حصے میں صوفیہ کا ذکر کیا، صحابہ تابہ اہل بیت اطہار کا ذکر کیا، تیسرے حصے میں تصوف اور اس کی اصطلاحات بیان کی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو کمال لکھا، کمال۔ ہم کتاب کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارا 10 نمبر 161 ہے، اور اس کا موضوع ہے حضرت شیخ محمد بن عمر وراق ترمذی کے نزدیک معاشرے میں فساد کی اصل وجہ۔ میں اس کا تھوڑا موٹا موٹا آپ کو سمجھا دوں، پھر آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ پہلے حصے میں آپ نے حضرت عمر بن وراق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کیا داتا صاحب نے، صوفیہ کا ذکر ہو رہا ہے، تبع تابعین کا۔ دوسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کا صفحہ نمبر 264 65 اور 66 پڑھ رہے ہیں، 66 200 کے ساتھ، اور اس کا دوسرا حصہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تبع تابعین کا ذکر کیا۔ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے سے حصے ہیں، میں اس کو سمجھا دوں، پھر میں پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلے تو آپ نے فرمایا یہ کمال بزرگ تھے، یہ وہ بزرگ تھے
ابو بکر براق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ جن سے ادب سیکھنے آتے تھے، جیسے ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ ان سے ادب سیکھنے آتے تھے۔ دوسرے حصے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک بہت خوبصورت واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کے پیر تھے شیخ محمد ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، تو ابو بکر براق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے چند صفحے دیے آپ کو، پیجز کچھ کا کتاب، کہا کہ اس کو دریا میں ڈالیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں، وہ جو ان کے مرید تھے جن کا آج ذکر ہے، وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کتاب ہے اور بڑا ذخیرہ ہے، یہ کتاب اس وقت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ آپ نے جا کے وہ کتاب گھر رکھ دی اور آگے جب دوبارہ اپنے شیخ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو بتایا، عذر پیش کیا کہ سرکار میں نے وہ کتاب دریا میں ڈال دیا۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو فرمایا پھر آپ نے وہ کتاب دریا میں ڈالی، جائیں دوبارہ کتاب دریا میں ڈال دیں۔ جب وہ دوبارہ جا کے کتاب دریا میں ڈالی تو آپ فرماتے ہیں پانی میں شگاف پڑا اور ایک صندوق نمودار ہوا اور اس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا۔ وہ کتاب جب میں نے پیج پھینکے تو وہ کتاب کے پیج اس صندوق میں چلے گئے اور وہ کتاب صندوق بند ہو گیا اور وہ نیچے چلا گیا دوبارہ۔ میں نے آ کے اپنے شیخ سے کہا کہ مجھے یہ ماجرا بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک تصوف پہ کتاب لکھی تھی جو لوگوں کے بس میں نہیں تھی سمجھنی، تو میرے بھائی حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے مانگ لی، تو اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا کہ یہ کتاب ان تک پہنچا دے۔ یہ اولیاء اللہ کی کرامات ہیں۔ اور دوسرا واقعہ آگے آپ نے ذری قول پیش کیا حضرت ابو بکر براق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کا آج ذکر ہے، ان کا ذری قول ہے وہ یہی کہ معاشرے میں جو یہ وجہ فساد کی ہے وہ تین لوگ ہیں۔ اس کا آپ نے جو شرح کیا، اس کا جو آپ نے کنکلوژن بیان کیا، سینٹرل آئیڈیا بیان کیا، کمال آپ نے تشریح کیا، آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ یہی تینوں اس کی باتیں ہیں۔ اپنے درس کی طرف آتے ہیں، درود پاک پڑھیں۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ کبھی کوئی نماز کی چھٹی نہیں، روزے کی چھٹی، وہ بیماری کی حالت علیحدہ بات ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے۔ کبھی جمعے کی چھٹی، کبھی کوئی عید کی چھٹی۔ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جس کو سبق یاد ہو جائے کہ میرا اللہ اللہ اور میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ، پھر اس کو چھٹی نہیں ملتی، چھٹی ختم کی۔ چھٹی نہیں ہے، اس لیے چھٹی نہ کیا کریں، اپنے درس میں اپنی کلاس میں آیا کریں۔ جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں وہ کتابیں لیں، ڈی وی ڈی بھی دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سارا کچھ لیں اور جڑے رہیں، حجویری بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اتنی محبت کرتے ہیں آپ دادا صاحب کے ساتھ، یقین رکھیں کہ آپ امام الاولیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہ سیدھا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ یہ بھی آپ کا ایمان ہونا چاہیے، یہ بھی آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبع تابعین سے درس شروع ہوا چلتا ہے۔ تبع تابعین سے شیخ محمد بن براق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب یہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ نے 531 بزرگوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کی الفاظی اور علمی طاقت دیکھیں، سب کو علیحدہ علیحدہ۔ یہاں ہمیں 4 لوگوں کو مختلف بتانا پڑے نا تو لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ 531 بزرگوں کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا اور کمال خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا خراج تحسین سنیں، آپ ان کو فرما رہے ہیں ان مشائخ میں سے، کن مشائخ میں سے، بڑے جو مشائخ گزرے ہیں، ان مشائخ میں سے ایک طریقت کے امام زاہدوں کے لیے باعث شرف، آپ زاہدوں کے لیے باعث شرف تھے، صوفیہ کا تزکیہ کرنے والے تھے۔ حضرت عمر بن براق ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے صوفی تھے کہ صوفیہ کو ادب کی تعلیم سکھاتے تھے۔ حضرت شیخ ابو بکر محمد بن براق ترمذی ہیں، یہ اکابر مشائخ اور پرہیزگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ داتا صاحب فرما رہے ہیں یہ بڑے بزرگوں میں اور بڑے پرہیزگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بلخ کے رہنے والے تھے، انہوں نے شیخ احمد بن خضرویہ کی زیارت کی۔ صفحہ نمبر 224 پہ شیخ احمد بن خضرویہ کا درس گزرا، اس کو دیکھیے گا۔ وہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ان بزرگوں نے، داتا صاحب فرماتے ہیں اعزازی، یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، یہ آپ داتا صاحب اعزاز پیش کر رہے ہیں کسی کی زیارت کرنا۔ ہم بھی کبھی کہتے ہیں نا فخر سے کہ ہم نے فلاں کی زیارت کی، اور یہ واقعی فخر کی بات ہے کسی اللہ والے کی زیارت کرنا۔ آپ نے فرمایا انہوں نے شیخ احمد بن خضرویہ کی زیارت کی اور شیخ محمد بن علی ترمذی سے استفادہ کیا۔ شیخ محمد بن علی ترمذی ان کے پیر تھے۔ شریعت کے آداب اور طریقت کے معاملات میں ان کی کئی تصانیف ہیں۔ مشائخ انہیں مؤدب اولیاء کہتے تھے، اولیاء کو ادب کی تعلیم دینے والے۔ اپنے مشائخ میں کیا مشہور تھے کہ اولیاء کو ادب کی تعلیم دینے والا قرار دیتے تھے۔ ان کا ایک حیران کن واقعہ داتا صاحب فرماتے ہیں ان کے بارے میں، یہ بات منقول ہے، یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے شیخ محمد بن علی ترمذی نے مجھے چند کاغذات دیے، پیجز، کچھ صفحے دیے، مجھے چند کاغذات دیے اور ہدایت کی کہ انہیں دریائے جہون میں ڈال دو۔ میرے ذہن نے، میرا دل اس بات کے لیے، میرے دل نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ بڑا قیمتی ذخیرہ ہے، میرے مرشد کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، تو جا کے گھر لے کر رکھ دی۔ فرمایا میرے دل نے یہ بات گوارا نہ کی، میرا ذہن اس کے لیے تیار نہ ہوا، میں نے ان اوراق کو، ان پیجز کو اپنے گھر جا کے رکھ دیا۔ جب میں دوبارہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عذر پیش کیا کہ میں نے ان کو دریا میں ڈال دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا انہوں نے دریافت کیا تو پھر آپ نے کیا دیکھا؟ جب انہوں نے عذر پیش کیا، عذر اس کو کہتے ہیں، عذر پیش کیا کہ
دل میں اور بات تھی نا، اور پھر یہ بھی خیال رہا کہ میں نے عذر پیش کیوں کیا، آگے یہ بھی بات آئے گی۔ اور آپ فرمایا تو پھر تم نے کیا دیکھا؟ میں نے جواب دیا میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا پھر تم نے اس کو پانی میں نہیں ڈالا۔ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے تم نے انہیں اور آگ کو دریا میں نہیں ڈالا، تم جاؤ اور انہیں جا کر دریا میں ڈال کر آؤ۔ میں واپس گیا، میرے دل میں بہت سے خیالات تھے کہ میں پہلے ہی ڈال دیتا، میں نے کیوں عذر پیش کیا، یہ کیوں ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ ہوتا ہے نا، اتنے بہت بڑے عالم تھے، ذہن میں بہت سے خیالات تھے، لیکن آخرکار میں نے ان اوراق کو دریا میں ڈال دیا۔ جیسے ہی میں نے اوراق دریا میں ڈالے پانی چھٹ گیا، پانی میں شگاف پڑ گیا۔ آپ فرماتے ہیں پانی چھٹ گیا، اس میں سے ایک صندوق نمودار ہوا جس کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا، اور اوراق صندوق کے اندر چلے گئے۔ اس صندوق کا ڈھکنا بند ہوا اور پانی کی سطح برابر ہو گئی۔ وہ پانی کی سطح، آپ فرماتے ہیں پانی کی سطح برابر ہو گئی اور صندوق غائب ہو گیا۔ میں واپس آ کر یہ واقعہ شیخ محمد علی ترمذی رحمۃ اللہ کو سنایا تو انہوں نے فرمایا ہاں واقعی اب آپ نے پیجز دریا میں ڈال دیے۔ آپ نے فرمایا ہاں واقعی اب آپ نے پیجز دریا میں ڈال دیے ہیں۔ اس واقعے آپ نے فرمایا مجھے اس واقعے کا اسرار سمجھائیے کہ یہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا آپ میرے سامنے یہ بیان کیجیے۔ انہوں نے فرمایا میں نے طریقت کے اصولوں میں ایک کتاب لکھی تھی جس کو سمجھنا بہت مشکل تھا، میرے بھائی حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے وہ مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ یہ کتاب ان تک پہنچا دے۔ بہت سارے بزرگوں نے، داتا صاحب فرماتے ہیں ایسی کتابیں ایسی حالت میں جا کے ایسی کتابیں لکھ ڈالی جو ہمارے سمجھنے والی نہیں تھی، تو پھر وہ کتابیں دریا برد کر دی گئی اور انہوں نے یہ کتاب اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کو دے دی۔ یہ پچھلے میں تھا کہ یہ خضر علیہ السلام سے ملا کرتے تھے، یہ اتنے بڑے بزرگ تھے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے ذری قول، اس کی تشریح اور پھر دعا مانگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کی 3 اقسام ہیں اور ان کا پھر قول دیتے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ ابو بکر براق ترمذی فرماتے ہیں الناس ثلاثۃ العلماء والامراء والفقراء واذا فسد العلماء فسد الطاعۃ والشریعۃ واذا فسد الامراء فسد المعاش واذا فسد الفقراء فسد الاخلاق۔ جب جس میں فساد پیدا ہوگا اس کا جو گروہ ہے اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، علماء، امراء، فقراء۔ اب بڑے دھیان سے چھوٹی چھوٹی ساری بات سمجھ جائیں آپ فرماتے ہیں لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، علماء، فقراء اور علماء، امراء، فقراء، عالم، حکمران اور فقراء، صوفیہ۔ لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں، علماء، امراء، فقراء۔ جب علماء کے اندر فساد آ جاتا ہے تو لوگوں کی اطاعت و فرما برداری اور شریعت کی پیروی میں فساد آ جاتا ہے۔ جب علماء کرام غلط ہو جاتے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں لوگوں کی شریعت میں خرابی آ جاتی ہے، لوگوں شریعت پہ چلنے، لوگوں کی پیروی نہیں لوگوں سے شریعت کی ہوتی، فساد آ جاتا ہے۔ جب حکمران، جب امراء میں فساد آ جاتا ہے تو معاشرے میں فساد آ جاتا ہے، تو جب فقراء میں فساد آ جاتا ہے تو لوگوں کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ امراء میں جب فساد آ جائے گا تو معاشرے ہماری خراب ہو جائے گی، جب ہمارے علماء میں فساد آ جائے گا تو ہمارا دین خراب ہو جائے گا، اور جب ہمارے فقراء میں فساد آ جائے گا تو ہمارے اخلاقیات خراب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ امراء بھی ہم خود ہیں، علماء بھی ہم خود ہیں، فقراء بھی ہم خود ہیں۔ خود کو ٹھیک کرنا، اپنے اوپر نہیں دیکھنا، فرد خود کو ٹھیک کرتا جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اقوام کے ہاتھوں میں ہے ملت کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ فرد ٹھیک ہوتا جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم سارے ملک کو ٹھیک کرنے نکلے ہوئے ہیں، خود کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم خود کو اس 5 فٹ 5.5 فٹ کے وجود کو ٹھیک کر لیں گے تو ہم اینٹ ہے، پوری عمارت ٹھیک ہو جائے گی، پوری عمارت ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے تھوڑی سی اس کی تشریح کی ہے، آگے چل کے اس کا حاصل کلام پھر بتاتے ہیں۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی بڑی خوبصورت تشریح کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے امراء، حکمرانوں کی خرابی اور ظلم کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ امیروں کی خرابی ظلم کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، جب وہ ظلم کرتے ہیں۔ باپ جب اپنی اولاد پہ ظلم کرے گا تو اس کی خرابی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ حکمران ناظم جب اپنے علاقے پہ ظلم کرے گا اس کی خرابی شروع ہو جائے گی۔ MP MN وزیر اعظم، اسی طرح جو بندہ ظلم کرتا جائے گا اس کی خرابی ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے امراء امیر لوگ، امراء امیر باپ کو بھی کہتے ہیں، امیر ہے جیسے امیر المومنین پوری، اور یہ اپنے گھر کا امیر ہے۔ امراء، آپ فرماتے ہیں امراء اور حکمرانوں کی خرابی ظلم و ستم کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، جبکہ علماء کی خرابی حسد و لالچ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، علماء ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، تو ان کے اندر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خرابی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور فقراء کی خرابی منصب، ریاکاری اور مرتبے کی صورت میں۔ جب فقراء صوفی لوگ مرتبے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پوشاکیں پہنتے ہیں، بڑا معاملہ کرتے ہیں، دنیا دار ہو جاتے ہیں،
یہ تو خاص طبقہ تھا جن سے لوگوں کے اخلاق جڑے ہوئے تھے، انہوں نے لوگوں کے اخلاقیات ٹھیک کرنے تھے. جیسے 2 نمبر پیر ہیں، جب ان کے معاملے اور طرح کے ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. آگے میں اس کا حاصل کلام میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں فقراء، اور آپ فرماتے ہیں اور فقراء کی خرابی منصب اور مرتبے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی ریاکاری میں. جب تک حکمران علماء سے منہ نہیں موڑتے وہ برباد نہیں ہوتے. جب تک حکمران علماء سے منہ نہیں موڑتے وہ کبھی برباد نہیں ہوتے. حکمرانوں کو، عمراء کو کیا حکم دیا گیا کہ علماء کرام سے جڑے رہیں؟ یہ تشریح کر رہے ہیں داتا صاحب. آگے آپ نے علماء کو کیا حکم دیا؟ آپ فرماتے ہیں حکمران، جب تک حکمران علماء سے منہ نہیں موڑتے وہ بربادی کا شکار نہیں ہوتے. جب تک علماء حکمرانوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے وہ بربادی کا شکار نہیں ہوتے. اس بات کو یوں سمجھیں کہ جب تک علماء اپنی خانقاہوں میں رہتے ہیں، اپنی مسجدوں میں رہتے ہیں، بادشاہ ان کے پاس آتے رہتے ہیں، تو یہ دونوں طبقے آباد رہتے ہیں. جب علماء بادشاہوں کے محلوں کو خانہ کعبہ سمجھ لیتے ہیں، کعبہ کو حسین سمجھ لیتے ہیں، ان کے طواف کرتے ہیں جا کے، تو دونوں ہی برباد ہو جاتے ہیں. داتا صاحب نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ علماء اپنی جگہ پہ رہیں اور عالم ان کے، حکمران ان کے پاس آئیں تو دونوں نفع میں رہیں گے. آپ فرماتے ہیں جب تک علماء حکمرانوں کی صحبت سے اجتناب کرتے رہتے ہیں وہ بربادی کا شکار نہیں ہوتے. جب تک فقراء میں ریاکاری، جاؤ منصب کی خواہش پیدا نہیں ہوتی تب تک وہ بھی بربادی کا شکار نہیں ہوتے. یہ جو صوفی لوگ ہیں، جب تک ان کے اندر ریاکاری نہیں آتی، دکھاوا نہیں آتی، بڑے منصبوں کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، تو داتا ہجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بھی بربادی کا شکار نہیں ہوتے. آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے حکمرانوں میں ظلم آ جاتا ہے. علم نہ ہونے، کیونکہ علماء کرام سے ہٹ جو جاتے ہیں، اب ان کے پاس علم نہیں ہوتا. جب علم نہ ہونے کی صورت میں حکمرانوں میں ظلم آ جاتا ہے اور مرتبہ مقام کی خواہش کی وجہ سے فقراء سے توکل رخصت ہو جاتا ہے. جب کوئی فقیر صوفی بڑی چیزیں مانگے گا تو سمجھو اس کا اللہ پر توکل نہیں رہا. جب اس کا اللہ پر توکل ختم ہو جائے گا تو پھر داتا صاحب فرماتے ہیں وہ صوفی بھی نہیں رہے گا. آپ فرماتے ہیں بے علم حکمران، آپ فرماتے ہیں بے علم بے علم حکمران، بد دیانت عالم اور بے توکل فقیر بہت برے ہوتے ہیں. بالکل آخری جملے ہیں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں بے علم حکمران، بد دیانت عالم اور بے توکل فقیر بہت برے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے اندر ظاہر ہونے والی تمام خرابیوں کی بنیادی وجہ یہی 3 گروہ ہوتے ہیں. یہ آخری جملہ ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ بے علم حکمران اور بد دیانت عالم اور بے توکل فقیر بہت برے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے اندر ظاہر ہونے والی تمام خرابیوں کی بنیاد یہی 3 گروہ ہوتے ہیں. یہ 3 گروہ. اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حاصل کلام یہ ہے کہ یہ 3 گروہ اگر ٹھیک ہو جائیں، درود باغ میں اگر یہ 3 گروہ ٹھیک ہو جائیں، ہم سب کیا ہیں؟ حکمران. ہم حکمران بھی ہیں اپنے اپنے گھروں کے، اپنے علاقوں کے. جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا کسی منصب پہ ہے وہ بھی حکمران ہے. لوگ اس کے متحد کام کرتے ہیں، کوئی دکاندار ہے وہ بھی حکمران ہے. ہم حکمران بھی ہیں، ہم علم بھی رکھتے ہیں، ہم عالم بھی ہیں، ہم فقر سیکھتے ہیں، صوفی کی تعلیم سیکھتے ہیں، ہم فقراء بھی ہیں. ہم نے تینوں چیزیں صحیح کریں گے تو ہماری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ہمارا دین بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے اخلاقیات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو یوں سمجھیں کہ ساگر صدیقی کا ایک شعر یاد آ گیا. آپ فرماتے ہیں جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے خاک سلطان سے کوئی بھول ہوئی. ہم سے جب بھول ہوتی ہے تو ہماری اولادوں کے آگے آتی ہے، جب ہمارے بادشاہوں سے کوئی بھول ہوتی ہے تو وہ ہمارے آگے آتی ہے. جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، فقیروں کی کمائی، اس دور کے حاکم سے، سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی بھولوں کی معافی مانگ لیں. اور پھر علامہ اقبال کے اس شعر سے اس طرح سمجھے اس کو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز. بادشاہوں کا جلال. ویسے واسطے نے ایک بڑی خوبصورت بات کی یاد آ گئی. اب عوامی باتیں ہو رہی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہاتھی کے ذریعے شاہی جلال کا اظہار کرتے تھے. آج کل ہاتھی چڑیا گھر میں بچوں کو سیر کرا رہا ہے. تبدیلی کائنات کا معمول ہے. بدل گیا سارا کچھ. جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو. جمہوریت کو آپ نے تماشا کہا، جس میں رحمان کے بندے کا ووٹ اور شیطان کے بندے کا ووٹ ایک قیمت رکھتے ہو. وہ تماشا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جس میں رحمان کے بندے کا ووٹ اور شیطان کے بندے کا ووٹ ایک ہی قیمت رکھتے ہو تو علامہ اقبال نے کہا یہ جمہوری تماشا ہے. جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آپ نے کہا چلو یہ دونوں چیزیں ہوں بھی، پھر بھی دین سے جڑی ہوں.
بادشاہ بھی ہو تو دین سے جڑا ہو، نہیں تو چنگیز خان بن جائے گا، اور جمہوری حکومت بھی ہو تو دین سے جڑی ہوئی ہو، نہیں تو وہ بھی چنگیزی ہو جائے گی۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اور آج مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ داتا صاحب کو پیر مان لیں، کیوں دھوکے کھاتے ہیں جگہ جگہ سے، کیوں دھوکے کھاتے ہیں؟ تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا، خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کہاں جائیں کہ درویشی بھی ہے یاری، سلطانی بھی ہے یاری۔ سلطان بھی ہے یار ہے اس وقت، اور درویش سارے نہیں، اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، تبھی تو کہتے ہیں کہ ان اللہ والوں کے ساتھ لگ جائیں۔ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی کہ درویشی بھی ہے یاری، سلطانی بھی ہے یاری۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ پکی وابستگیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی توبہ کا واقعہ لے لیتے ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے صفحہ نمبر 466 پہ بڑا خوبصورت توبہ کا واقعہ لکھا۔ آپ نے فرمایا سب کو ہی توبہ کی ضرورت ہے، گناہ گار کو نہیں۔ توبہ کی 3 قسمیں آپ نے بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا توبہ کی پہلی قسم یہ ہے کہ گناہ گار توبہ کر کے نیک ہو جائے، دوسری قسم یہ ہے کہ نیک اور زیادہ نیک ہو جائے، سبحان اللہ، اور تیسری قسم یہ ہے کہ وہ جو نیک اور زیادہ نیک ہوا ہے وہ اللہ کی معرفت پالے، اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ آپ فرمانے گناہ سے نیکی کی طرف جانا ایک، اگر نیک ہے تو نیکی کی طرف اور نیکی کرنا 2، اور اپنی ذات کو اللہ کی طرف لے جانا 3۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ تینوں نعمتیں عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، آمین۔ یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو توبہ کا طریقہ دیا کہ گناہ گار ہے تو توبہ کر کے اللہ سے جڑ جائے، اور اگر نیک ہے تو نیکیاں زیادہ کر کے اللہ سے جڑ جائے، اور اگر نیکیاں زیادہ کر رہا ہے تو پھر ڈائریکٹ ہی اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ کی معرفت عطا، اللہ کی معرفت کو پالے۔ یا اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں۔ یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دیں۔ یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے۔ آج کے بعد جو بقیہ نمازیں ہیں اس کو دھیان سے ادا کریں اور سابقہ نمازوں کی قضا کرتے جائیں، گناہ معاف ہو جاتا ہے، نماز کی قضائی رہ جاتی ہے۔ جس کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے اس کا حق ادا کر دیں، گناہ معاف ہو جاتا ہے، حق باقی رہ جاتا ہے۔ جتنا کر سکتے ہیں کر دیں، باقی اللہ اپنے فضل سے ادا کر دے گا۔ جتنی نمازیں قضا رہتی ہیں وہ جتنی ادا ہو سکتی ہیں کر لیں، جو رہ جائیں گی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ ادا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم ذافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العربی والعجم اسمه مقدس موتر مطہر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المرسلین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین مسجدنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمال صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہماری تنگ دستیاں دور کر دے، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، یا اللہ انور صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ ہمارے طاہر سعید صاحب جو انٹرویو دیکھیں اللہ پاک ان کو اس میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہر درس میں بیٹھنے والے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو، یا اللہ ہم اس سنت کو پکڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک تو ہماری مدد فرما، ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اچھا حکمران بنا، یا اللہ ہمیں اچھا عالم بنا، یا اللہ ہمیں اچھا صوفی بنا، یا اللہ ہماری وجہ سے لوگوں کی معیشت خراب ہو رہی ہے ہمیں نیک کر دے کہ لوگوں کی معیشت نہ خراب ہو، یا اللہ ہماری وجہ سے لوگوں کے دین میں خرابی آ رہی ہے اللہ ہمیں نیک کر دے کہ لوگوں کے دین ٹھیک ہو جائیں، یا اللہ ہم صوفی ہیں ہماری وجہ سے لوگوں کے اخلاق میں خرابی آ رہی ہے اللہ پاک ہمیں نیک کر دے، ہمیں ایک نمبر صوفی کر دے کہ لوگوں کے اخلاق ٹھیک ہو جائیں، یا اللہ ہماری مدد فرما۔
یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہم میں سے کوئی قرضدار ہے تو اس کو قرضہ اتار دے، یا اللہ ہم میں سے کوئی قرضدار ہے تو اس کا قرضہ اتار دے، یا اللہ ہم میں سے کوئی قرضدار ہے تو اس کا قرضہ اتار دے، ہمارے نمازوں کے قرضے اتار دے، ہماری روزی کے قرضے، روزوں کے قرضے اتار دے، ہماری زکوٰۃ کے قرضے اتار دے، ہمارے حج کے قرضے اتار دے، یا اللہ ہمارے مال کے قرضے اتار دے، ہم نے جس کی پائی دینی ہے ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھر کو برکتوں کا گہوارہ بنا دے، ہمارے گھروں کو دارالامان بنا دے، امن کی جگہ بنا دے، اللہ پاک ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں راشن کی کثرت عطا فرما، وافر رزق عطا فرما، اللہ پاک ہمیں سے جو بیمار ہے اس کو صحت کلی عطا فرما، اللہ پاک جن کے گردے ڈائلسس ہو رہے ہیں اللہ ان کو بھی مسلمانوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔